یہ بھی جو بات آپ نے کی کہ اساتذہ کی بھی بہت گہری ذمہ داری بن رہی ہے جی. کیونکہ دیکھیں نا یہ جو معاشرہ اس وقت تشکیل پا گیا ہے، یا تشکیل کا بھی لفظ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، جس رخ پر جا رہا ہے، جو سیلاب ایک آیا ہوا ہے، ایک بے حیائی کا اور اللہ سے دوری کا، تو اگر والدین اساتذہ ہم ہی جو ہے اس پہ قدغن لگانے والے نہیں ہوں گے، بین لگانے والے نہیں ہوں گے، تو ہم بھی یہ سوچ لیں کہ یہ دیکھیے ایک تالاب ہوتا ہے نا، وہ اگر گندا ہو جاتا ہے جی. یا کوئی ایک پانی جمع ہے کہیں پر، تو اگر اس سے اگر ہم کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سارا وہ ہے، یہ جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی. جو فضا ہے، یہ سب ہماری نسلوں کا معاملہ ہے. ہماری نسلیں، ان کی نسلیں، اور سارا کچھ جو ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جب جو ہے ہم جو ہے تڑپ رہے ہوں تکلیف سے کہ یہ ہمارے گرینڈ چلڈرن کیا کر رہے ہیں. چلے چلڈرن بھی اگر محفوظ ہو گئے تو ہم اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ فرض ہے، اس کو سمجھیں، اور اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خدا کے لیے اللہ نے ضمیر، نفس لوامہ جو ہمارے اندر رکھ دیا ہے، وہ تو غیر مسلموں کے بھی اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پہ پیدا کیا، حدیث کہتی ہے. پھر تم وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تم اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہو، یا صحابی جو بھی. تو یہ تو برائی اور جو بھلائی ہے وہ تو ضمیر خود بتا رہا ہوتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اس کے لیے تو آئی تھنک بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھیسس لکھنے کی. تو ہم کیوں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ فالس جو ہے امپریشنز میں رکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے تو چلو جی ٹھیک ہے، جسٹ اگنور اٹ، سیلری لے رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، سیلری ہمارا تو چل رہا ہے نا سلسلہ. سبحان اللہ. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، احساس جواب دہی ہونا چاہیے. دیکھیے وہ حدیث ہے میم کہ جب ایک سوسائٹی میں نہیں انل منکر کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ تم نے سنی بھی نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ کی پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں بات ہو رہی ہے جو روک سکتے ہیں لیکن سٹل نہ روکیں. حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ نہیں قبول کرے گا. تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں تمہاری قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم نے نہیں انل منکر کا حکم دینا جو ہے جی وہ چھوڑ دیا. تو ایک میں بات سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہاں شاید اس لیے وہ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہ ہو جائے، کہ ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ آگے سے ہمیں بلیک میل نہ کرنے لگ جائیں. تو دیکھیے ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے، یونیورسٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے جا سکتے ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں ایونٹس کے حوالے سے کہ ایسے ایونٹس نہیں ہوں گے. اور کی بھی کئی یونیورسٹیز نے آپ نے دیکھا ہے کہ کی بھی ایون ڈریسنگ کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز نے ٹاپک چھیڑا، بات بھی کی، اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائی ہمارے لبرلس کی طرف سے آیا. اوبیسلی انہیں تو آگ لگ جاتی نا، ماڈesty کا ٹاپک آ جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں آگ لگ جاتی. تو لیکن یہ کہ ریگارڈ لیس لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اگر امپلیمنٹ بھی کرایا جا رہا ہے تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی سپورٹیو آف دیٹ. اور یہاں میم میں ایک حدیث سنا دوں، اللہ معاف کرے، جو اسکینڈلز آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں یونیورسٹیز کے، جو نیوز آ رہی ہیں کہ ایون پروفیسرز انوالوڈ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. 3 to whom Allah will not speak on the day of resurrection nor will he praise them. بات بھی نہیں کرے گا، اور مطلب وہ تو دور کی بات ان کی تعریف کرے گا، یعنی بات بھی نہیں کرے گا ان سے. اینڈ دیر ول بی اے پینفل ٹارمنٹ فار دیم، اللہ معاف کرے. نمبر 1 این اولڈ مین ہو کمٹس زنا. تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں جو بوڑھا شخص ظاہر ہے اس میرڈ ہوگا، اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی نیبر کی وائف سے اللہ معاف کرے زنا کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے زنا تبھی ہوگا نا جب ایک افیئر ہوگا، تو اس کے لیے بھی بہت پینفل ٹارمنٹ ہے. بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا. اسی طرح اے کنگ ہو ٹیلز لائز اینڈ اے پور مین ہو از ایروگینٹ. چلیں یہ تو اور ہیں، لیکن ریلیونٹ ہمارے لیے جو پہلی ہے، تو میرڈ ہوتے ہوئے اور دیکھیں بیوی بچوں والا ہوتے ہوئے ایک انسان اگر اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہماری سوسائٹی پہ. اور دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 14. میں نے جیسے شروع میں کہا، میں تو کھل کے آج بات کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو ایور ڈس اوبیز اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ ٹرانسگریسز ہز لمٹس ہی ول کاسٹ ہم انٹو دا فائر ٹو ابائڈ دیئرن اینڈ ہی شیل ہیو اے ڈسگریسفل ٹارمنٹ. یعنی جو بھی مخالفت کرے گا اللہ رسول کی یا اس کی لمٹس کو ٹرانسگریس کرے گا تو پھر
پارٹی تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرے, تم نے اللہ کو ویک سمجھا ہوا ہے. یعنی یہ تو میم دیکھیں نا ویکنیس ہے کہ گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل بٹ گاڈ از ناٹ ویک. اللہ محاسبہ کرے گا, اللہ حساب لے گا. تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کو آلریڈی ریئلائز کرتے ہیں, اللہ انہیں استقامت بھی دے, ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی بھی توفیق دے. دیکھیں جس سے برائی پھیلتی جا رہی, جیسے آپ نے ماشاءاللہ پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں مرد و عورت کا اختلاط آپس میں بہت بڑھ چکا ہے سوسائٹی میں. پھر ہماری سوسائٹی ویسے بھی ہائپر سیکشولائز کر دی گئی, طیب ڈائٹ ہم کھا نہیں رہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح تھاٹس ہمارے نہیں ہیں پیور, وہ پوری ایک انڈسٹری, پورن انڈسٹری, پھر یہ نیٹ فلکس, پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ایڈلٹ شوز آ رہے ہیں اس میں ڈرٹی ٹاک اور ڈرٹی جوکس کریک کیے جا رہے ہیں. تو ہر چیز یہاں شروع سے خراب کر دی گئی ہے. چھوٹا بچہ, بلکہ اسکول کا بچہ فیمیل ٹیچر کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ بھی بڑی ہارینڈس ہاریبل سٹوریز ہیں. تو یہ پیچھے سے ہی جو ہے نا جی وہ بیس ہلائی جا رہی ہے ہماری. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں بیس کو دوبارہ سے پکڑ لیا جائے, انشاءاللہ ان پہ ورکنگ کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی خیر ہے.